لیکن نہیں، کم عقلوں کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ عادل بڑا عادل ہے، وہ عدل کرنے والا ہے، اسے پتہ ہے پاک رحموں کو پاک رحموں میں منتقل کرنے والا ہے۔ نجس اور ناپاک، دیکھو ایک بات اپنے ذہن میں رکھا کرو، اگر ایک بندہ سینمے کے اندر بٹن آن کرتا ہے اور ساروں کو بے حیائی اور گمراہی دکھاتا ہے، اور ایک بندہ کعبۃ اللہ میں باری مارتا ہے، جھاڑو مارتا ہے، مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ مسجد نبوی میں جھاڑو مارتا ہے، صفائی کرتا ہے، اب یہ سینمے والا بندہ اللہ سے اعتراض کرے، یا اللہ تو کتنا ناانصاف ہے، تو نے مجھے سینمے میں لگایا ہے اور اس جنیاں مکے میں تے مدینے میں باری دلائی دی۔ سوال ہے نا، یہ سوال ہے کہ نہیں کہ بھئی ایک بندہ سینمے کا بٹن لگا کے تو وہ ساروں کو گمراہی دکھاتا ہے، اور ایک بندہ مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کی صفائی کر رہا ہے، کعبۃ اللہ میں صفائیاں کر رہا ہے، جو مطاف کے وہ جو ہے جتنے قدم لگتے ہیں لوگوں کے وہاں پر وہ صفائیاں کرتا ہے، تو پھر جواب آئے گا اللہ عادل ہے، تو نہ سمجھ ہے۔ انسان کی سوچ فکر جیسی ہوتی ہے وہ اسی طرف روٹیٹ کر جاتا ہے، ٹرن کر جاتا ہے۔ اس کے موٹیویٹر بھی ویسے ہوتے ہیں، اس کو بریف کرنے والے بھی ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں، جو اس کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جو اچھائی والا ہوتا ہے اس کے لیے اس کے ہارٹ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جو اندر سے یہ بیپ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ جس کی اندر سے یہ بات مر جاتی ہے کہ وہ غلط اور درست کو وہ جو ہے نا وہ اس کے اندر کمپیئر نہیں کر سکتا، ججمنٹ نہیں کر سکتا، وہ بندہ ہمیشہ گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو، یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، مصطفیٰ ایسے ہی نہیں چل کے گئے ابو طالب کے ساتھ، حق کی طرف نکل گیا، حق کی طرف نکل گیا۔ اور پھر یہی کچھ نہیں تھا، زمانہ وہ تھا کہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے فرزندان رات کو سوئے ہوتے، حضور کی عمر مبارک کم تھی، دشمنی زیادہ تھی، اور چارپائیاں بچھی ہوتی سردار کے گھر میں، ایک پہ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام، حضرت طالب سوئے ہوتے، حضرت عقیل سوئے ہوتے، حضرت جعفر سوئے ہوتے، حضرت علی سوئے ہوتے، حضور کو اٹھاتے، حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے، کبھی طالب کے بستر پہ ڈال دیتے، کبھی عقیل کے بستر پہ ڈال دیتے، کبھی جعفر کے بستر پہ ڈال دیتے، کبھی علی کے بستر پہ ڈال دیتے، اور بستر رات کو بدلاتے رہتے۔ ایک دن حضرت علی کی والدہ اور زوجہ سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ فاطمہ بنت اسد آپ فرمانے لگی، اے میرے سر کے تاج، یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند کو کیوں اس میں کیوں خلل پیدا کرتے ہیں؟ روزانہ آپ ان کے بستر چین کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا، ہماری جد پاک میں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر اسماعیل کو پیش کیا تھا، رب نے دمبا پیش کیا، اور لوگوں تمہارے لیے ابو طالب کے ایمان کے لیے یہ بات کم ہے کہ ابو طالب فرماتے ہیں، اے فاطمہ بنت اسد، میرا دل کرتا ہے میرا پتر طالب لگ جائے محمد کا صدقہ، عقیل لگ جائے صدقہ محمد کا، علی لگ جائے صدقہ محمد کا، جعفر لگ جائے صدقہ محمد کا۔ اور لوگوں یاد رکھو، حضور کی حدیث ہے، لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایماندار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنے باپ، اپنے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اور لوگوں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور پھر آپ کو ہم نے گھر دے دیا۔ تو گھر اللہ نے دیا ہے، اللہ کافروں کا گھر نہیں دیتا، اللہ اپنے محبوب کو محبوبوں کا گھر عطا فرماتا ہے۔